یہ سیاست ہے یا مفاہمت، یہ ڈیل ہے یا ڈھیل؟ بلدیہ فیکٹری کے مرکزی ملزمان رحمان بھولا اور زبیر چرچا کو کورٹ نے بری کر دیا۔ بلدیہ فیکٹری کے متاثرین آج سوال کر رہے ہیں کہ کیوں، آخر کیوں؟ سالوں تک لوگوں کو ایک جرم میں قید رکھا گیا اور پھر اچانک کہہ دیا گیا کہ ان کا تو قصور ہی نہیں ہے۔ یہ کہانی ستمبر 2012 کی ایک ایسی شام سے شروع ہوتی ہے جس کی تپش 14 سال گزر جانے کے بعد بھی کراچی کی ہواؤں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی اس شہر کی ہے جہاں دھواں صرف فیکٹریوں کی چمنیوں سے نہیں نکلتا، بلکہ کبھی کبھی امیدوں، خوابوں اور سینکڑوں زندگیوں کے جلنے سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے نے جہاں سیاست اور قانون کے ایوانوں میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی ہے، وہاں اس پرانے زخم کو ایک بار پھر ہرا کر دیا جو بلدیہ ٹاؤن کے سیکٹر 1 میں واقع علی انٹرپرائزز کے ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ آئیے وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں اور اس ہولناک دن، اس سے پہلے کی خاموشی اور اس کے بعد کے طوفان کے سفر پر نکلتے ہیں۔ ستمبر کی وہ 11 تاریخ بظاہر کراچی کی عام، روایتی اور بوجھل شاموں جیسی ہی تھی۔ بلدیہ ٹاؤن کی تنگ گلیوں میں واقع علی انٹرپرائزز نامی اس گارمنٹ فیکٹری میں سلائی مشینوں کا شور ہمیشہ کی طرح گونج رہا تھا۔ فیکٹری کے اندر تقریباً 1300 سے زائد مزدور کام کر رہے تھے۔ ان میں نوجوان لڑکے، لڑکیاں، شادی شدہ خواتین اور وہ بوڑھے باپ بھی شامل تھے جن کے کاندھوں پر پورے خاندان کا بوجھ تھا۔ کوئی اپنے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے اوور ٹائم لگا رہا تھا تو کوئی آنے والی عید پر بہن کے لیے جوڑا خریدنے کے خواب بن رہا تھا۔ شام کے تقریباً 6 بج رہے تھے۔ فیکٹری کے مالکان، پروڈکشن مینیجرز اور مزدور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک فیکٹری کے گودام سے ایک عجیب سی بو اٹھی۔ یہ بو کپڑے کے جلنے کی نہیں تھی، یہ کسی کیمیکل کی تیز اور چبھتی ہوئی بو تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپٹوں نے فیکٹری کے گراؤنڈ فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چند منٹ جو اس کے بعد گزرے، وہ انسان کی لکھی ہوئی تاریخ کے چند ہولناک ترین منٹ تھے۔ فیکٹری کے اندر چیخو پکار مچ گئی، آگ آگ آگ۔ یہ آوازیں مشینوں کے شور کو دبا رہی تھیں۔ مزدوروں نے باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہیں سے دردناک لمحات کا آغاز ہوتا ہے جس نے اس حادثے کو ایک بھیانک قتل عام میں بدل دیا۔ ایمرجنسی ایگزٹس فیکٹری کے تمام مقفل تھے۔ کھڑکیاں لوہے کی مضبوط جالیوں سے بند تھیں تاکہ کوئی مزدور کپڑا چوری کر کے باہر نہ پھینک سکے۔ انسانوں کی جان کی قیمت چند میٹر کپڑے سے بھی کم طے کی گئی تھی۔ 3 منزلہ عمارت ایک تندور بن چکی تھی اور اس تندور کا صرف ایک ہی راستہ کھلا تھا جہاں آگ کے شعلے رقص کر رہے تھے۔ دم گھٹتا دھواں تیزی سے اوپر کی منزلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روشنی چلی گئی اور اندھیرے میں صرف آگ کا سرخ اور خوفناک رنگ چمک رہا تھا۔ مزدور کھڑکیوں کی لوہے کی سلاخوں کو اپنے ننگے ہاتھوں سے پکڑ کر ہلانے لگے۔ ان کے ہاتھ جل رہے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر کھڑے لوگ بے بسی سے ان کے چہرے دیکھ رہے تھے جو دھوئیں سے کالے ہو چکے تھے۔ کچھ مزدوروں نے جان بچانے کے لیے تیسری منزل سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ نیچے پکا فرش تھا۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں اور انسانوں کی آخری سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں۔ جنہوں نے چھلانگ نہیں لگائی وہ فیکٹری کے بیت الخلاؤں اور کونوں میں چھپ گئے کہ شاید پانی یا دیواریں انہیں بچا لیں، لیکن وہیں ان کا دم گھٹ گیا اور وہ زندہ کوئلہ بن گئے۔ اس رات کراچی کی فضا میں انسانی گوشت کے جلنے کی ایسی بو پھیلی جس نے پورے شہر کا سکھ چھین لیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو علی انٹرپرائزز ایک عمارت نہیں، 260 انسانوں کا مقبرہ بن چکی تھی۔
اگلے کئی دن کراچی کے مردہ خانوں اور اسپتالوں کے باہر صرف بین کرتی مائیں، دھاڑے مار کر روتے باپ اور حواس باختہ بیویاں نظر آئیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی گاڑیاں لاشیں لا رہی تھیں، ایسی لاشیں جن کی شناخت صرف ڈی این اے یا ان کے جسم پر بچے ہوئے کسی کڑے، انگوٹھی یا کپڑے کے ٹکڑے سے ممکن تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی چوڑیاں دیکھ کر زمین پر گر پڑی تو ایک باپ اپنے جوان بیٹے کا جلا ہوا پرس دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ یہ وہ درد تھا جس کی کوئی دوا کسی عدالت یا حکومت کے پاس نہیں تھی۔ شروعات میں اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا گیا، ایک شارٹ سرکٹ جو پاکستان کی فیکٹریوں میں عام بات ہے۔ فیکٹری مالکان کے خلاف غفلت کا مقدمہ درج ہوا، وہ خوف زدہ ہو کر ملک سے فرار ہو گئے یا پھر روپوش ہو گئے۔ لیکن اس دردناک کہانی کے پس پردہ ایک ایسا گیم چل رہا تھا جس کا انکشاف 2 سال بعد ہونا تھا۔ سال 2015 میں اچانک اس کیس میں ایک سنسنی خیز موڑ آیا۔ رینجرز کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک JIT رپورٹ جمع کروائی گئی جس نے پورے ملک کے ہوش اڑا دیے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی تھی بلکہ یہ سیاسی بھتہ خوری کا نتیجہ تھی۔ الزام لگایا گیا کہ شہر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت MQM کے بلدیہ سیکٹر کے انچارج رحمان بھولا اور حماد صدیقی نے فیکٹری مالکان سے 20 کروڑ روپے بھتہ مانگا تھا اور فیکٹری میں حصہ داری کا مطالبہ کیا تھا۔ جب مالکان نے انکار کیا تو مبینہ طور پر ایک خاص کیمیکل چھڑک کر فیکٹری کو آگ لگا دی گئی۔ یہ انکشاف ایک بم دھماکے کی طرح تھا۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اپنے ہی شہر کے 250 سے زائد غریب مزدوروں کو صرف بھتہ نہ ملنے پر زندہ جلا سکتی ہے؟ الزامات اور تردید کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے عدالتوں کو ایک طویل ترین قانونی جنگ میں جھونک دیا۔ کیس کی سماعتیں شروع ہوئیں۔ عبد الرحمان عرف بھولا کو بینکاک سے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لایا گیا۔ محمد زبیر عرف چریا کو گرفتار کیا گیا۔ گواہیاں ریکارڈ کی گئی۔ فیکٹری مالکان نے ویڈیو لنک کے ذریعے دبئی سے بیانات ریکارڈ کروائے جن میں انہوں نے بھتہ مانگے جانے کی تصدیق کی۔ استغاثہ نے دعویٰ کیا کہ ملزمان نے جان بوجھ کر فیکٹری کو آگ لگائی اور باہر جانے کے راستے بند کر دیے۔ دوسری طرف صفائی کے وکلا کا کہنا تھا کہ فیکٹری مالکان اپنی غفلت چھپانے کے لیے اسے دہشت گردی کا رنگ دے رہے ہیں تاکہ انہیں بین الاقوامی خریداروں اور انشورنس کمپنیوں سے معاوضہ مل سکے اور وہ خود سزا سے بچ سکے۔ طویل ٹرائل کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 2020 میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنائی، جبکہ MQM کے رہنما رؤف صدیقی سمیت دیگر کو ثبوت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ سزائے موت پانے والے ملزمان نے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہاں بھی ان کی اپیلیں مسترد ہو گئی اور سزا برقرار رہی۔ کیس میں سسپینس اب بھی باقی تھا کیونکہ حماد صدیقی، جسے اس پورے واقعے کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا تھا، وہ ملک سے فرار تھا اور اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا تھا۔ اور پھر سال 2026 آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے ان ملزمان کی آخری اپیل کی سماعت ہوتی ہے۔ قانون کے اپنے اصول ہوتے ہیں، وہاں جذبات، ماؤں کے آنسو اور میڈیا کا شور نہیں بلکہ ٹھوس شہادتیں دیکھی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے پایا کہ استغاثہ کا کیس شک سے بالاتر ہو کر ملزمان کا جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے اور اسی بنیاد پر عدالت عظمیٰ نے رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا۔ رہی بات MQM کی تو عدالت نے ان کی اس درخواست کو بھی غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دیا، جس میں وہ فیصلے سے اپنے خلاف ریمارکس حذف کروانا چاہتے تھے۔ عدالت نے تاریخی جملہ کہا کہ جب پورا فیصلہ ہی کالعدم ہو گیا تو ریمارکس خود بخود ختم ہو گئے۔ اس فیصلے کے بعد سیاسی تجزیہ کاروں اور شہر کے گلی کوچوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ کیا واقعی
MQM के लिए राह हमवार हो रही है। बल्दिया फैक्ट्री का दाग MQM की सियासत पर वो सबसे गहरा धब्बा था जिसने उसे अवामी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचाया। इस फैसले ने कानूनी तौर पर तो जमात को इस बड़े इल्जाम के साए से निकाल दिया है, लेकिन अवामी अदालत और मुतासरीन के दिलों में अब भी कई सवालात उबल रहे हैं। अगर रहमान भोला और जुबैर चरिया ने आग नहीं लगाई तो फिर वो 259 इंसान किसके जुर्म की भेंट चढ़े? क्या वो सिर्फ एक हादसा था? अगर हादसा था तो गफलत के मुर्तकिब फैक्ट्री मालिकान को सजा क्यों नहीं मिली? और अगर वो कत्ल इन्होंने नहीं किया तो असल कातिल कौन है जो आज भी आजाद घूम रहा है? 14 साल बाद बल्दिया की वो फैक्ट्री आज भी एक वीरान और काली इमारत की सूरत में खड़ी है, जैसे शहर के जमीर पर एक सवालिया निशान। अदालत का फैसला आ चुका है, मुल्जिमान रिहा हो जाएंगे, सियासत की बसात पर नई चालें चली जाएंगी, लेकिन उन माओं के आंसू आज भी उसी तरह बह रहे हैं जिनके लख्ते जिगर उस शाम ओवर टाइम लगाने गए थे और कभी लौट कर नहीं आए। ये कहानी कानून की किताबों में शायद खत्म हो गई, मगर कराची की तारीख के सीने पर यह दर्द हमेशा लिखा रहेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।